نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں میں نے والدین کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی تھی، تو مجھے چند ایک دوستوں کی طرف سے یہ باقاعدہ حکم کیا گیا کہ آپ والدین کے بارے میں مزید بھی کسی خطبہ جمعہ میں کچھ مسائل بیان فرمائیں تاکہ کچھ آگہی ہو نوجوان نسل کو کہ دین اسلام والدین کے بارے میں کیسی رہنمائی کرتا ہے
اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں ہم سے پہلے جو گزر گئے لوگ ہیں، سلف صالحین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ والدین سے حسن سلوک کرنے میں کس قدر مخلص تھے اور کس قدر اس چیز کا خیال رکھا کرتے تھے کہ والدین ناراض نہ ہوں، انہیں راضی رکھا جائے، انہیں راضی کیا جائے اور ان کی مقدور بھر خدمت کی جائے۔ میں نے سورہ یوسف کی آیت پڑھی ہے، اس میں رب العزت فرماتے ہیں کہ یوسف نے اپنے والد کو اپنا خواب سناتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب 11 ستارے، یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اور یہاں ماں اور باپ کو سورج اور چاند کہا گیا ہے۔ جو خواب کی تعبیر ہے وہ یہی ہے کہ سورج اور چاند سے مراد وہ والدین ہیں۔ والد سورج کی مانند ہے کہ وہ دن بھر محنت کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے تاکہ اپنی اولاد کی زندگی میں روشنیاں بھر سکے، روشنیاں لا سکے۔ اور ماں چاند جیسی ہے، راتوں کو جو تجھے میٹھی نیند سونے کے لیے اپنی نیند قربان کر دیتی ہے تاکہ تو آرام سے سو سکے۔ ماں چاندنی بکھیرتی ہے اور باپ تیری زندگی میں، آنے والی زندگی میں مزید روشنیوں کا بندوبست کرتا ہے۔ ایسا دیا جو تجھے روشن کرنے کے لیے خود کو جلا جاتا ہے، وہ والد ہے۔ اندھیر ہوتی ہے زندگی ایسے لوگوں کی جنہیں زندگی میں والدین میسر نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت کا بڑا انعام ہے والدین۔ حضرت ایاس ابن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ فوت ہوئی تو بڑی شدت سے روئے، بڑے فبکا بکاء شدیدا، بڑی شدت سے روئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اتنی شدت سے آپ روئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ میری زندگی میں میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے تھے، میری زندگی میں 2 دروازے میرے لیے جنت کے کھلے ہوئے تھے، آج 2 دروازوں میں سے 1 دروازہ بند ہو، اس لیے میں اس شدت سے رویا ہوں کہ وہ دروازہ جو کھلا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، ہما جنتوں کا و نارک، والدین تیری جنت بھی ہیں اور والدین تیری جہنم بھی ہیں۔ تیرے لیے باعث جنت والدین بن سکتے ہیں اور تیرے لیے باعث جہنم بھی والدین بن سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تھا کہ عمر، تیرے پاس اویس بن عامر آئے گا۔ اویس بن عامر ایسا شخص ہے جو اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار ہے۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کی خدمت کی ایسی قدر کی ہے، جو اس نے والدہ کی خدمت کی اس کی اللہ نے ایسے قدر کی ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اویس بن عامر
قسم اٹھا کے کہہ دینا کہ اللہ یہ کام کرے گا، اللہ وہ کام کر دے گا۔ یہ کون ہے؟ اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی۔ کہا عمر تیرے پاس آئے گا اویس ابن عامر، اگر ہو سکے نا تو اسے کہنا کہ میرے لیے اللہ سے استغفار کرے، اللہ سے استغفار کرے۔ عمر تو اس سے گزارش کرنا کہ وہ تیرے لیے دعائے استغفار کرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اویس کو کہا کہ آپ میرے لیے استغفار کیجئے، تو انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استغفار کیا۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قسم اٹھا کے کہہ دے کوئی کام ہوگا، اللہ وہ کام کر دیتا ہے۔ کس کا؟ جو والدین کا فرما بردار رہتا ہے، جو والدین کا خدمت گزار رہتا ہے۔ نہ صرف دعائیں بلکہ اللہ وحدہ لا شریک ایسے لوگوں کے تمام اعمال قبول کرتا ہے جو والدین کے فرما بردار ہیں۔ سورہ احقاف میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ہم نے تو حکم دے رکھا ہے انسان کو کہ والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، کہ اس کی ماں نے اس کے لیے بڑی تکلیف برداشت کی ہے، بڑی مشقت برداشت کی ہے۔ جب اسے بطور حمل اپنے پیٹ میں رکھا تب بھی مشقت میں تھی، اور جب اسے دودھ پلایا تب بھی مشقت میں تھی۔ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، اسے اٹھائے رکھا مشقت میں تھی، اسے جنم دیا مشقت میں تھی، اسے دودھ پلایا مشقت برداشت کی۔ حملہ وفصالہ 30 شہرا، یہ کوئی ایک دو لمحے ایک دو دن کی بات نہیں ہے، پورے 30 مہینے 2.5 برس اس نے تجھے اٹھائے بھی رکھا اپنے پیٹ میں اور تجھے دودھ بھی پلاتی رہی۔ 30 مہینے 2.5 برس مسلسل تیرا پورا اس نے خیال رکھا، مسلسل 2.5 برس۔ آسان نہیں ہے، کہنا آسان ہے، صرف سوچنا آسان ہے، بات کرنا آسان ہے کہ وہ 2.5 برس کا عرصہ، یہ تو کہنے کو 2.5 برس ہیں، لیکن جب تک وہ اچھی طرح چلنے پھرنے کے آنے جانے کے باہر پھرنے چلنے کے قابل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ماں اس سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتی۔ نہ صرف یہ کہ مشقت برداشت کی بلکہ نگران، نگہبان، محافظ وہ تیرے اوپر بنی رہی، ایک نہیں دونوں۔ وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں یہی بچہ جب جوانی کو پہنچتا ہے، 40 برس کی عمر کو پہنچتا ہے تو کہتا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، وہ نعمتیں جو تو نے مجھ پہ کی ہیں، وہ نعمتیں جو تو نے میرے والدین پہ کی ہیں۔ وان اعمل صالحا ترضاہ، مجھے توفیق دے کہ میں ایسے عمل کروں جنہیں تو پسند کرے۔ واصلح لی فی ذریتی، پھر اپنے لیے دعا کرتا اللہ میری اولاد میں بھی اصلاح رکھنا، میری بھی اصلاح، میری اولاد میں بھی اصلاح۔ انی تبت الیک و انی من المسلمین، میں توبہ کرتا ہوں، میں فرما بردار ہوں تیرا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں۔ نتقبل، ہم قبول کرتے ہیں ان کے نیک اعمال کو۔ ونتجاوز عن سیئاتہم، صرف نیک اعمال ہی قبول نہیں کرتے، ہم ان کی غلطیوں سے صرف نظر فرماتے ہیں، ہم ان کی غلطیوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ نتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، اب جس کی نیکیاں قبول ہو گئیں، جس کی خطاؤں سے اللہ نے درگزر کر دیا، جس کی خطاؤں سے اللہ وحدہ لا شریک نے صرف نظر کر لی، قرآن کہتا ہے فی اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے لوگ، ان لوگوں میں اس کا شمار ہو گیا جو جنتی ہیں۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے مالک کا، تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے نا، یہ ہے وعدے کی سچائی۔ اس وعدے کو اللہ وحدہ لا شریک سچ کر دکھائے گا کہ اگر تو اپنے والدین کے ساتھ نیک رہا، والدین کا فرما بردار رہا، اگر والدین سے اس نے سلوک کیا، تیرے عمل قبول، اللہ تیری غلطیوں کو معاف کرے گا اور تجھے اللہ اہل جنت میں سے فرمائے گا۔ اور اگر تو نافرمان رہا، اگر تو نافرمان رہا، اگر تو بے وفا رہا والدین کا، تو والدین کے بے وفا سے بڑا کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔
عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، انہیں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے کہ پانچواں اگر کوئی خلیفہ راشد ہے تاریخ اسلامی میں وہ تو عمر بن عبدالعزیز ہیں رحمہ اللہ تعالی۔ اپنے بیٹے مہران کو بلاتے ہیں، بیٹا مہران بات سن، کبھی کسی والدین کے نافرمان سے دوستی نہ کرنا، لا تصاحب عاقا، والدین کا جو نافرمان ہے وہ دوستی کے قابل نہیں ہے، اس سے کبھی دوستی نہ کرنا۔ جو اپنے والدین سے نہیں نبھا سکا، جو حق کے پسری نہ نبھا سکا، وہ حق کے دوستی کیا نبھائے گا؟ جو والدین کا حق نہ ادا کر سکا، والدین سے نہ نبھا کر سکا، دوستی کا کیا خیال رکھے گا؟ سب سے اولیت وہ والدین کی خدمت ہے۔ وہ بچیاں کیا خیال ہے جو کسی کے بہکاوے میں آ کے گھر چھوڑ جائیں، والدین کی نافرمانی کر جائیں، والدین سے بغاوت کر جائیں، کیا سمجھتا ہے انہیں لے جانے والا یا لے جا کے عدالتوں میں ناجائز نکاح کرنے والا کیا سمجھتا ہے؟ نبھائیں گی ان کے ساتھ؟ اگر انہوں نے نبھانا ہوتا تو والدین سے پہلے نبھاتی، پہلے وہ ان کے ساتھ وفا کرتی۔ کبھی بھی ایسی خاتون پہ اعتماد نہ کیا جائے جو والدین سے، بہن بھائیوں سے باغی ہو کے گھر سے نکلی ہے اور اسے لے کے جانے والا سمجھتا ہے کہ شاید میرے ساتھ وفا کرے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس قابل نہیں ہے کہ اسے اپنی بیوی بنایا جائے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے نکاح میں رکھا جائے، ہے نہیں اس قابل۔ اور دوسری بات، یہ جو والدین کی نافرمانی کر کے ان کی مرضی کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر یہ نکاح کرتی ہیں نا، ہماری عدالتیں نکاح کروا دیتی ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں مولوی نکاح پڑھا دیتے ہیں، درج بھی ہو جاتا ہے نکاح۔ حدیث نبوی اس نکاح کو نکاح نہیں مانتی، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نکاح ہی نہیں ہے۔ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل، یہ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ خاتون جو اپنے ولی، اپنے وارث، اس کی اجازت کے بغیر جا کے نکاح کر لے، اس کا نکاح کیا ہے؟ باطل، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، نکاح باطل ہے، ناجائز ہے نکاح، نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ کوئی مفتی پڑھا دے، بے شک کوئی بڑے سے بڑا عالم پڑھا دے، کوئی بڑی اچھی شہرت والا، بڑے اچھے علم والا، بڑے اچھے تقوی والا پڑھا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے نکاح ہوتا، نکاح نہیں ہوتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بیٹے کو، نہ جو والدین کا نافرمان ہو اسے دوست نہیں بنانا، کیونکہ اسے نہیں پتا کہ نبھائی کیسے جاتی ہے۔ اگر اسے پتا ہوتا نا کہ کیسے نبھائی جاتی ہے، پہلے اپنے والدین سے نبھاتا، پہلے والدین سے نبھاتا۔ جو والدین کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے، چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو، والدین کا نہیں تو کسی کا نہیں ہے۔ یہ کئی ایک مثالیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آ گیا۔ اچھا بیٹے جب جوان ہو جائے نا، اچھا کمانے لگ جائے، اچھا کاروبار لگ جائے، اچھی نوکری لگ جائے، پھر جو ہے نا وہ پیسے کی طرف ذرا توجہ ہوتی ہے کہ میں کل کے لیے، آگے کے لیے جوڑ لوں، جمع کر لوں، ذخیرہ کر لوں، فکر ہوتی ہے۔ ایسا ہی ایک بندہ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں کماتا ہوں، والد میرا خرچ کر دیتا ہے، کماتا میں ہوں، میرا والد خرچ کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ مسئلہ ہے، بلاؤ اپنے والد کو۔ والد کو بلایا گیا، وہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں بھی تیرے بارے میں یہ شکایت آئی ہے تیرے بیٹے کی کہ میں مال کماتا ہوں، والد میرا خرچ کر دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس پہ خرچ کرتا ہوں؟ اس پہ یا اس کی اولاد پہ یا اس کی پھوپھیوں پہ یا اس کے ماموں پہ؟ میں انہی پہ خرچ کرتا ہوں، اور تو کہیں خرچ نہیں کرتا۔ اور
حدیث میں ہے کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، آگے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بوڑھا جب آپ کی طرف آ رہا تھا نا، اسے پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میری شکایت میرے بیٹے نے لگائی ہے، تو راستے میں نا اس نے دل میں کچھ ایسی باتیں سوچی تھیں جو زبان سے ادا نہیں کی تھی، دل میں سوچی تھی، تو اللہ وحدہ لا شریک کا حکم ہے کہ وہ اس سے پوچھیے کہ اس نے دل میں کیا سوچا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میری طرف آ رہے تھے تو کیا سوچ رہے تھے، کیا سوچ رہے تھے؟ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دل میں نا کچھ لفظ آ رہے تھے جنہوں نے مجھے رلا دیا۔ وہ خیالات یہ تھے کہ میرے بیٹے کو کیا پتہ ہے کہ جب بچپن میں یہ بیمار ہوتا تھا اس کے لیے سونے کا بندوبست کر دیا کرتے تھے، لیکن بے چینی کی وجہ سے ہمیں رات کو نیند نہیں آیا کرتی تھی، ہم اس کے لیے راتیں جاگتے رہے، ہم نے اس کے لیے دنوں کی گرمیوں کو برداشت کیا، دھوپ کو برداشت کیا، تکلیف برداشت کی، اور میں سوچ رہا تھا کہ بندہ اگر کوئی پودا لگائے وہ اس امید میں رہتا ہے کہ میں اسے پانی دوں گا، میں اسے پالوں گا، پوسوں گا، بڑا کروں گا، یہ درخت بڑا بنے گا، تناور درخت بنے گا، میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، یہ پھل دے گا، یہ مجھے چھاؤں دے گا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے تو پودا پالا، بڑا کیا، تناور درخت بنایا، لیکن یہ ایسا درخت بنا جس نے پھل تو کیا دینا ہے، جس نے سایہ تو کیا دینا ہے، یہ ایسا درخت بن گیا جو جلانے کے قابل بھی نہیں ہے، بالن کے قابل بھی نہیں، یہ ایسا بن گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سوچ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات سن رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا باپ کی تکلیف نے۔ باپ تکلیف میں ہوتا ہے یا ماں تکلیف میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا اس تکلیف نے، تکلیف دہ بات نے۔ اور جب ماں اور باپ تکلیف میں ہوتے ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک ان کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ دیکھیں کہتے کیا ہیں، کیا کہتے ہیں، اور ان کی اللہ دعا کو یا بد دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ والدین کی اولاد کے حق میں دعا رد نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور رو کے شکایت لگانے والے بیٹے کو پکڑا اور پکڑ کے کہا، تو اور تیرا مال وہ تیرے باپ کا ہے، تو بھی تیرے باپ کا، تیرا مال بھی تیرے باپ کا، وہ جیسے چاہے اس میں تصرف کرے، وہ تجھ سے اجازت لے تصرف کرنے کی اس کی مرضی ہے، وہ تجھ سے اجازت نہ لے اس کی مرضی ہے۔ انت و مالک لابیک، تو بھی تیرے باپ کا، تیرا مال بھی تیرے باپ کا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن حارثہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ زید بن حارثہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا ہے، ایک ہی صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں اترا ہے، وہ جناب زید بن حارثہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے محبوب ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی کچھ کھجوریں تھیں جن کی قیمت سال میں ہر بار جو ہے نا وہ 1000 دینار تک پہنچ گئی تھی۔ یہ بعض روایات میں ہے کہ ان کی ایک کھجور ایسی تھی جس کی قیمت 1000 دینار تک پہنچ چکی تھی، 1000 دینار۔ ایک دن انہوں نے اس سے گوند حاصل کرنے کے لیے نا اس کو کاٹ دیا۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے بندے اتنی قیمتی کھجور صرف گوند حاصل کرنے کے لیے کاٹ دی، وجہ کیا ہے؟ کہا میری ماں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ مجھے گوند چاہیے، اور اسامہ بن زید کی ماں کسی چیز کی خواہش کرے اور میرے بس میں ہو، میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے قدموں میں لا کے نشاور نہ کر دوں۔ مال کیا ہے، باغات کیا ہیں، تنخواہ کیا ہے، کاروبار کیا ہے، ہر ایک چیز۔ یہ تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا تھا کہ ایسے کرنا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمن سے ایک بندہ آ گیا، یمن سے آیا، موقع حج کا تھا، اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا، اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا، کہا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنی ماں کا فرما بردار اونٹ ہوں، اونٹ بدک جاتے ہیں، میں کبھی نہیں بدکا، میں نے ہمیشہ فرما برداری کی ہے، میں نے اسے اٹھا کے رکھا ہے، اٹھا کے ہی حج کروایا ہے، طواف سعی جو اراکین حج تھے کندھوں پہ اپنوں پہ کروایا ہے، اور میں اسے اٹھا کے ہی پھرتا ہوں، اتنا تو اس نے مجھے نہیں اٹھایا جتنا میں اسے اٹھا چکا ہوں، میں نے حق ادا کر دیا۔ کیا خیال ہے؟ میں نے حق ادا کر دیا، فتویٰ دیجئے، بتائیے، اتنی ماں کی خدمت کی ہے، اٹھائے پھر رہا ہوں۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے، اس نے کہا یہ پہلا حج نہیں ہے، 7واں حج ہے جو ایسے کروا رہا ہوں، 7واں حج ہے، بتائیے۔ میں نے کر دیا حق پورا، حق ادا کر دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا حق ادا کر دیا، ابھی تو تکلیف کی وہ لہر جو اس نے تجھے جنم دیتے ہوئے محسوس کی تھی، اس تکلیف کی ایک لہر کا حق بھی ادا نہیں ہوا، تو کہتا ہے میں نے سارا حق ادا کر دیا۔ کیا ہے مال جو چھپا کے رکھتا ہے، بچا کے والدین سے، والدہ سے؟ زندگی کیا ہے جسے زیادہ ترجیح دیتا ہے والدین پہ؟ اولاد اور بیوی کیا ہیں کہ تو نے محبوب سمجھتا ہے والدین سے؟ دوست، یار، احباب، کاروبار میں شراکت دار کیا چیز ہے والدین کے سامنے کہ تو نے آج والدین کو پیچھے کر دیا ہے، دوستوں کو، یاروں کو اور کاروبار میں شراکت داروں کو اپنے قریب کر لیا ہے؟ سیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ فرما برداری کی، ایسی مثالیں قائم کی ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث ہیں، بڑے محدث ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پائے کے عالم اور امام سمجھا جاتا ہے انہیں۔ ان کے بیٹے ہیں سعید بن سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں نے ساری زندگی اپنے والد سفیان ثوری کی نافرمانی نہیں کی، کبھی بھی نہیں کی۔ اگر کبھی میرے والد نے مجھے آواز دی ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، نفلی نماز، میں ایسی نماز پڑھ رہا ہوں جو فرض نہیں ہے، نفلی نماز میں پڑھ رہا ہوں، میرے والد نے مجھے اگر آواز دی ہے، میں نے نماز توڑ دی ہے۔ یہ ہے اسلاف کی مثالیں۔ کہا والد نے آواز دی، میں نے نماز توڑ دی۔ آج کا نوجوان اپنا کھیل قربان نہیں کر سکتا، کھیلنے کا وقت قربان نہیں کر سکتا، نیند نہیں قربان کر سکتا والدین کے لیے۔ وہ کہتے ہیں میں نے نفلی نماز کی کبھی پرواہ نہیں کی، والد کے حکم کی زیادہ پرواہ کی۔ عمر بن ذر رحمہ اللہ تعالی، ان سے پوچھا کہ ان کا بیٹا فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ کیسا تھا آپ کا بیٹا؟ کہنے لگے بڑا فرما بردار تھا، بڑا فرما بردار تھا، بڑا فرما بردار۔ کتنا فرما بردار؟ کہا اگر کہیں ہم دن میں جا رہے ہوتے نا، مجھ سے آگے نہیں چلا کرتا تھا، اور اگر کہیں رات میں سفر کر رہے ہیں تو پھر مجھے آگے نہیں چلنے دیتا تھا۔ اگلی بات سنیے، کہنے لگے اگر میں کسی گھر میں موجود ہوں نا، کسی کمرے میں بیٹھا ہوں، میرا بیٹا اس وجہ سے اس کی چھت پہ نہیں چڑھتا تھا کہ میرا والد نیچے بیٹھا ہوا۔ یہ ہیں مثالیں تاریخ اسلام میں ائمہ کرام کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی۔ ایک بندہ آ گیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آ کے کہنے لگا ابن عباس، میں نے ایک قتل کر دیا ہے، میں اس پہ بڑا شرمندہ ہوں، شرمندہ بڑا ہوں، مجھے کوئی حل بتائیے۔ کہنے لگے ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا نہیں جی، ماں تو زندہ نہیں ہے۔ اچھا، کہنے لگے پھر زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کر، اللہ سے معافی مانگا کر۔ ساتھ بیٹھے بندے نے پوچھا، اس نے آ کے آپ کو بات بتائی ہے کہ میں بندہ مار بیٹھا ہوں،
اس پہ شرمندہ بڑا ہوں، بڑی شرمندگی ہے، پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں، تو آپ پوچھتے ہیں آپ کی ماں زندہ ہے کہ نہیں؟ یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ کہنے لگے کیونکہ جو والدین کی فرما برداری ہے نا، والدین کی خدمت ہے، جتنی جلدی وہ گناہوں کو بخشواتی ہے اتنی جلدی کوئی اور عمل نہیں بخشواتا۔ یہ عبداللہ بن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قرآن کے مفسر ہیں، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا ہے کہ اللہ اسے دین کا، اسے قرآن کا، اسے اسلام کا فقیہ بنا دے، سمجھدار بنا دے۔ یہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا اس لیے پوچھا ہے کہ اگر والدہ زندہ ہوتی میں اسے کہتا کہ زیادہ سے زیادہ اس کی خدمت کر اور اس سے دعا کروا، نہ اس سے زیادہ جلدی دعا کسی کی قبول ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کی خدمت کرنے والے کی خدمت جو ہے وہ کبھی رائے گاہ جاتی ہے۔ نوجوانوں، والدین کی قدر کیا کرو، والدین کی خدمت کیا کرو، کیونکہ کئی دفعہ اللہ وحدہ لا شریک بندے کو پکڑتا ہے، جیسے اس نے کیا ہوتا ہے نا، اللہ بالکل ویسے ہی اس کے ساتھ کرواتا ہے۔ اور والدین کا نافرمان بھی انہی میں سے ایک ہے کہ اگر اس نے نافرمانی کی ہے والدین کی، اولاد اس کی نافرمانی کرے گی، اولاد اس کی بات نہیں ماننے گی۔ بہت ساری روایات بھی ہیں، واقعات بھی ہیں ایسے کہ جیسے کسی نے والدین کے ساتھ کیا ہے، اس کے ساتھ اس کی اولاد نے ویسے یا اس سے کچھ بڑھ کے ہی کیا ہے۔ الجزاء من جنس العمل، جیسا بندہ کرتا ہے ویسا اللہ وحدہ لا شریک اسے بدلہ دیتا ہے۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، برا کرے گا بالکل ویسا ہی برا بدلہ بھی اسے ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیک۔